کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید، میں ہوں جواد ہمدانی۔ پاکستان کا آئین جو کہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے، وہ ایک ایسی بنیادی دستاویز بھی ہے جو تمام بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت فراہم کرتی ہے، اور اس ملک کا جو نظام و انصرام ہے، اس کا ڈھانچہ جو ہے، اس کے بارے میں بھی بنیادی اصول فراہم کرتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آئین پاکستان میں جو حق آزادی کا تصور ہے، اسی حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے ہم حق آزادی جس طرح سے آئین پاکستان میں اس کا ذکر ہے، اس پہ کچھ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اس کے کچھ پہلو ابھی باقی تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدد سائیں ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ حق آزادی ایک بنیادی حق کے طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں اس کو مانا گیا ہے۔ اسی حق کو امریکہ کا قانون بھی مانتا ہے، اسی حق کو دیگر ممالک کے بھی قوانین ہیں جہاں پر آزادی کا تصور موجود ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین کیا اسی آزادی کی بات کر رہا ہے جو امریکہ کا آئین کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آزادی اور غلامی بنیادی طور پر انسانی تصورات ہیں، انسان کی ذات سے منسلک ہیں۔ جہاں انسان ہے وہاں آزادی ہوگی، اور جہاں انسان ہے وہاں غلامی ہوگی۔ چاہے انسان وہ مسلمان ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہے، چاہے امریکہ میں رہتا ہے، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ حقوق انسانی کے بارے میں بحث میں ہم دو باتیں کرتے ہیں، چونکہ آزادی کا حق بیسیکلی حقوق انسانی کا حصہ ہے، تو اس کے بارے میں دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کے اندر آزادی فطرتاً موجود ہے، اس کے حقوق فطرتاً موجود ہیں، وہ اس کے اندر انہیرنٹ ہیں، انسان ہے تو حقوق ہے۔ قرآن مجید نے اسی اصول کو قبول کیا ہے۔ اچھا، قرآن مجید اسلام یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو ایک شرف بخشا ہے، عزت دی ہے، آزادی دی ہے، تکریم دی ہے، آنر دیا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے دنیا میں کہ انسان کے اندر تو کچھ حق نہیں ہے، آئین یا ہمارا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم ان کو وہ آزادیاں عزت دیتے ہیں، انہیرنٹ نہیں ہیں، ہم یہ ڈکلیٹری ہے، ہم ان کو ڈکلیئر کر کے دیتے ہیں، ہم کنفر کرتے ہیں، ہم عطا کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمارے اندر اللہ نے رکھے تھے، ٹھیک، ہم بطور انسان ہیں، فطرتاً ذاتاً ہمارا آئین ان کو ڈکلیئر کرتا ہے یا ریکگنائز کرتا ہے۔ ہم قانون کی زبان میں اس کے لیے جو تھیوری ہے وہ یہی ہے کہ کیا رائٹ ڈکلیٹری ہیں یا انہیرنٹ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیرنٹ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈکلیئر کیے جا رہے ہیں، بس ہمیں کنفرم نہیں کیے جا رہے، ہمیں عطا نہیں کیے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ جو چیز میرے اندر ہوگی، انہیرنٹ ہوگی، وہ کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا، نہ ریاست، نہ پولیس، نہ کچھ اور، نہ میرا کوئی ساتھی۔ جو مجھے کسی نے دی ہے، اگر حقوق اور آزادی، وہ مجھ سے لے بھی لے گا۔ یہ بڑا اہم فرق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی لحاظ سے چونکہ یہ انسانی بات ہے آزادی کا حق، تو یہ پاکستان میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی، ہر جگہ ہے، کیونکہ انسان کے اندر ہے۔ تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نے حقوق نہیں دیے، کوئی عالیہ نہیں ہے، خدا نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے اندر ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے حقوق ہیں، اور اس کے اندر حق آزادی ہے۔ اب البتہ اگلا فرق یہ پڑتا ہے کہ مختلف سماج جو ہیں آزادی کی حدود طے کرتے ہوئے مختلف کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ البتہ یہ تمام کام تمام معاشروں میں ایک طرح سے الاؤڈ نہیں ہوتے، لیکن اس وقت جو حقوق انسانی کی دنیا میں تعبیر ہوئی ہے وہ کم و بیش سمجھیں کہ 90-95% دنیا کا اتفاق ہے۔ اس کے ہم 3-4 حصے کرتے ہیں اور 3-4 شرائط لگاتے ہیں۔ حصے کیا ہے؟ آزادی میری جان و مال کی، ٹھیک، آزادی میرے مذہب کی، یہ ہمارے آئین میں بھی ہے، پوری دنیا کے آئین میں نے جو مذہب رکھنا ہے مجھے اجازت ہو، رائٹ، اس کو کہتے ہیں ریلیجیس فریڈم۔ قرآن مجید نے بھی کہا لا اکراہ فی الدین، کوئی آپ پہ جبر نہیں ہے، جو چاہے آپ اختیار کرو۔ ایک آزادی میری بولنے کی ہوتی ہے،
جس کو کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، کہ مجھے بولنے کا حق ہے، آزادی بیان. ایک آزادی میرے کاروبار کی ہے کہ میں جو چاہوں کروں، مجھے آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ پروفیسر بنو یا بزنس مین بنو. فریڈم آف پروفیشن. تو یہ 3-4 آزادیاں اب دنیا نے ریکگنائز کر لی ہیں. مذہب کی آزادی، گفتگو کی آزادی، کاروبار کی آزادی، اور چوتھی آزادی جو ہے وہ ہے اسمبلی اور سیاسی آزادی. ٹھیک. سیاسی آزادی کو ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو فریڈم آف اسمبلی. دیٹ مین آپ 2 بندے اکٹھے ہو کے گروپ بنا لیں، 1000 بندہ اکٹھا ہو کے پارٹی بنا لیں، جماعت بنا لیں، پمفلیٹ چھاپیں، یہ اس کا حصہ ہے. تو 4 آزادیاں اب دنیا میں آ گئی ہیں فور فریڈم. ان میں ہمارا اور باقیوں تہذیبوں کا ایک فرق ہے. ہم چونکہ ایک فنڈامنٹل اصول پہ چلتے ہیں، پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 228 میں، 228 میں، 227 میں جو پاکستان کے آئین کی ہیں، اس میں ہم نے اصول طے کر رکھا ہے کہ ہمارا جو بھی ملک ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی 4 کارنر ہیں. اس کا حدود اربع ہے. ٹھیک. حدود اربع میں 2 چیزیں ہیں صرف، کہ وہ قرآن مجید کے خلاف نہ ہو اور وہ سنت کے خلاف نہ ہو. بس یہ نہیں کہا کہ وہ سنت کے مطابق ہو، یہ نہیں کہا. ٹھیک. یہ کہا ہے کہ سنت کے خلاف نہ ہو. اس میں حکمت ہے، کبھی وقت ہم بیان بعد میں کریں گے. تو ہماری جو آزادیاں ہیں وہ قرآن اور سنت کے اندر ہیں. اس کا ایک تو تحدید یہ ہے، ایک اس کی ٹیمپورل تحدید ہے، دنیاوی لیمیٹیشن ہے اس کی. وہ کیا ہے؟ ہر آزادی استعمال کرتے ہوئے مجھے دوسرے کی آزادی سلب نہیں کرنی. میری آزادی وہاں ختم ہوگی جب آپ کی شروع ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ پبلک ڈس آرڈر نہ ہو، پبلک آرڈر رہے، دنیا میں فتنہ نہ پیدا ہو میری آزادی سے. اور جو قانون نے ضابطے بنائے ہیں معاشرے میں اس کے مطابق ہو. یہ تحدیدات ہیں، اور یہ تحدیدات جو ہیں کیا میرے حق کی آزادی کو متاثر کرتی ہیں، کم کرتی ہیں، ختم کرتی ہیں؟ اس کی محافظ عدلیہ ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ پابندی جو ہم نے لگائی ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں، پاکستان میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی مذہب کا حق، تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس طرح نہ ہو کہ کسی اور کی دل داری ہو یا ان کے حقوق پہ حملہ ہو. سیاسی حقوق میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جلسہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو تنگ نہ کریں، روڈ نہ بند کریں. یہ شرط لگاتے ہیں نا. فریڈم آف ایکسپریشن میں ہم حق لگا دیتے ہیں کہ آپ نے کسی کی ڈیفیمیشن نہیں کرنی. اور اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں ہم کرتے ہیں. تو مختصراً یہ ہے کہ حق آزادی دنیا میں اب 4 کے قریب بن گئے موٹے موٹے. تمام مذاہب میں ہیں، یہ تمام آئینوں میں ہیں. پاکستان کے آئین نے بھی اسی کو ڈکلیئر کیا ہے، چونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ حقوق میری ذات کے اندر موجود. امریکی آئین بھی یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے مینیفیسٹ ڈیسٹنی. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے مینیفیسٹ یہ چیزیں ظاہر ہے ہماری، ہم نے کسی سے لی نہیں ہے. تو گویا کہ ہمارا اور ان کا پوری دنیا کا تصور جو آزادی ہے وہ کم و بیش ایک ہے. ٹھیک. ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کی بہت وضاحت کی تھی کہ اسلام کا تھریشولڈ آزادی کا کیا ہے. اب ہم اس کو آئین میں لائے ہیں، لیکن تحدیدات کا تھوڑا بہت فرق ہے. اور یہ جو تحدیدات ہے وہ قرآن و حدیث کے علاوہ بھی ساری دنیا میں کامن ہے، صرف قرآن و حدیث کی ہماری ایک ایڈڈ ہے. اچھا، آپ نے جب آزادی کی بات کی اور اس بنیادی فرق کی طرف اشارہ کیا کہ ایک وہ تصور ہے آزادی کا جس میں انسان کو یہ آزادی اس کی ذات میں اس کے اندر موجود ہے، اور ایک وہ ہے جو کوئی اس کو عطا کرتا ہے. چونکہ پاکستان کا آئین ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ آئین ہے، اور پھر جب آزادی کا تصور ہے وہ بھی ہم اسلام کے فریم ورک کے اندر دیکھتے ہوں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارا آئین اس آزادی کے تصور کو کہیں ڈیفائن بھی کرتا ہے کہ بھئی یہ اس کی آزادی کا یہ مفہوم ہم یہاں مراد لے رہے ہیں؟ ہمارے آئین کی پریمبل میں ہم نے عمومی بات کی ہے کہ آزادی ہمیں چاہیے. آگے جو حقوق انسانی کا باب ہے اس میں ہم نے آزادیوں کی قسمیں بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ڈیفائن کیا ہے. صحیح. کہ مذہبی آزادی اس طرح کی ہوگی، اس طرح کی اور یہ پابندی ہوگی. آزادی جو بولنے چلنے کی ایکسپریشن جو ہے یہ اس طرح کا ہوگا، اس پہ یہ 4 پابندیاں ہوں گی. ہماری جو آزادی ہے سیاسی اس کو بھی آزادی ہے، یہ اس پہ پابندیاں ہوگی. تو ہم نے ہمارے آئین نے ان چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے عمومی لحاظ سے.
اور پھر ان کو کہا ہے کہ یہ سبجیکٹ ٹو لا ہوں گے، مطلب جو پارلیمان ہماری ہے، ہم خود ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو بھی اپنے لیے تحریدات بنائیں گے، لیمیٹیشن لگائیں گے، وہ لگیں گی، صحیح، تو وہ بھی کسی کو نہیں دی ہم نے، وہ اپنے پاس رکھی ہیں اچھا، کہ جو پابندیاں ہیں وہ ہم خود لگانا چاہیں گے تو لگائیں گے، ہم چاہیں گے تو تبدیل کر دیں گے، صحیح۔ یہ ہم نے اپنے پاس رکھا ہے، عوام نے یہ رائٹ۔ اب یہاں پہ چند سوالات، ایک تو یہ بات کہ اگر ہم اسلام کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آزادی کا تعین کریں گے، ایک سوال یہ ہے کہ اسلام کے اندر خود مختلف مکاتب موجود ہیں، کیا سارے مکاتب آزادی کے ایک ہی تصور کے اوپر متفق ہیں؟ ایک دوسری بات پھر ہم چلیں گے کہ جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کا جو آزادی کا تصور ہے، کیا ہم اپنا تصور ان کے اوپر امپوز کریں گے؟ دونوں باتوں کا، پہلی بات ہے مسلمانوں کا اپنا مسئلہ، پاکستان کے آئین کے اندر جو 4 بنیادی پابندیاں ہیں، حقوق ہیں، وہ سب کے لیے، مسلمان کے لیے بھی، غیر مسلم کے لیے بھی، ہم اس میں تفریق نہیں کرتے۔ جو آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آپ کا یہ جو ہے بزنس کا، سیاست کا، یہ سب کے لیے۔ اس میں صرف مسئلہ پیدا ہوتا ہے مذہبی حوالے سے، مذہبی حوالے سے دونوں مسئلے پیدا ہوتے ہیں، ایک مذہب کے اندر کے بھی، مذہب کے اندر کی، اور ایک مذہب کے دوسرے مذہب کے ساتھ۔ مذاہب۔ اب اس پہ بات کر رہے ہیں، پہلی بات مسلمانوں کو لے لیتے ہیں، ہمارے 5 مکاتب فکر ہیں، فقہ کے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، شیعہ ایک ہے، کیونکہ شیعوں کے بھی 3 پاکستان میں 2 غالب ہیں، اسماعیلی بھی تو ہے نا پاکستان، بالکل ہے، 2 شیعہ کے مکاتب ہو گئے اور 4 سنیوں کے ہو گئے، اور 5 اہل حدیث ہو گئے، تو ہمارے بھی کوئی 7 ہو جاتے ہیں جو عملاً ہیں، باقی چلو فرنج کے لوگ ہیں، مزید بھی، ہاں اہل قرآن، ان کو مطلب اہل قرآن بھی ہے نا ہمارے یہاں، جی ہیں، بالکل، ہاں، بالکل، تو مختلف ہیں۔ ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بنیادی بات ہے نا، آزادی سب کی ایک ہی ہے، اوکے، کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ اگر کہیں بعض خاص معاملات میں ذاتی قوانین میں صرف اچھا، پرسنل لا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی پرابلم، آزادی کا ایشو کھڑا ہو جائے گا، تو وہ اس مکتب فکر کی رائے اس بندے کے لیے ہوگی، اچھا، بس۔ لیکن پرائیویٹ میٹر میں، پبلک لا میں نہیں، پبلک میں ہم نے سب کو برابر کر دیا، ہندو مسلمان کو بھی۔ پرائیویٹ جہاں آئیں گے میٹر، وہاں ہم اس کے سیکٹ کو لے آئیں گے، لفظ آئین کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، بس آ گیا ہے کہ اس سیکٹ کے جو ہیں نقطہ نظر وہ ماننے جائیں گے، پبلک لا میں کوئی ہم فرق نہیں کریں۔ اب آ جائیں آپ مسلمان اور نان مسلم میں، یہاں ہم نے فرق کیا ہے، وہ کرنا کا چاہیے بھی تھا، اس فرق میں ہم نے یہ نہیں کیا کہ نان مسلموں کے حقوق کم ہوں گے، نہیں، یہ نہیں کیا، ہم نے الٹا کیا ہے۔ اچھا، ہم نے کہا ہے کہ ہمیں خطرہ تھا نا کہ میجارٹی مسلمان ہیں، ہم نے کہا ہے کہ نہیں، یہ رائٹ تو سب کو ہے آزادی کا، جو ہمارے، اس کے علاوہ ہم جو غیر مسلم ہیں ہمارے پاکستان میں، مائنارٹی غیر مسلم جو ہمارے اقلیت ہے مذاہب، ان کی ہم حفاظت کریں گے، الٹا لکھا ہے ہم نے، ان کے معبد کی حفاظت کریں گے، ان کو کمپلسری اسلامی تعلیم نہیں دیں گے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی ہندو میرے کلاس میں پڑھتا ہے عیسائی، اب میں اس کو اسلامیات پڑھاؤں، یہ غلط بات ہے نا، مجھے پسند ہی نہیں ہے کہ میرے بچے کو بائبل پڑھائی جائے، میں شوق سے پڑھوں۔ ہم تو بائبل کون کرتے ہیں نا، بائبل تو ہماری کتاب ہے، بالکل ہمارے لیے مقدس، ہم تو پڑھ سکتے ہیں، وہ نہیں کرتا قرآن مجید کو، میرا اسٹیٹ کو قانون بنایا ہم نے، آئین میں لکھ دیا ہے کہ ہم ان کو اسلامی چیزیں نہیں پڑھائیں گے، گویا کہ ایک اور طریقے سے ہم نے ان کو اور پروٹیکٹ کیا ہے۔ ایک اور بات بھی ہم نے آئین میں لکھ دی ہے، ہم مذہبی ٹیکس جو ہیں، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، ہمارے اسلام میں ہے نا، ہم لیتے ہیں یا لے سکتے ہیں، ہم ان پہ نہیں لگائیں گے، ایڈیشنلی ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ تو میں اس کو سم اپ کرتا ہوں، بنیادی آزادیاں سب کے لیے ایک ہیں، پبلک لا میں آزادیاں سب کے لیے ایک ہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ تعبیر کا مسئلہ پیدا ہو پرائیویٹ رائٹ سفیئر آف لائف میں، پرسنل لا میں، تو وہ ہم اس سیکٹ کی بات کو مانیں گے، جو غالباً یہ بھی آزادی کا حصہ ہے کہ میں حنفی ہوں مجھ پہ حنفی لگاؤ، میں شیعہ ہوں تو مجھے شیعہ مذہب لگاؤ، مجھ پہ کیوں سنی مذہب لگاتے ہو؟ اب میری آزادی ہے نا، میں نے قبول کیا ہوا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے میں کس مذہب کو قبول کرتا ہوں، اسٹیٹ نہیں آ سکتی۔ ہاں البتہ جو میرے غیر مسلمان بھائی دوست ہیں ان کو ہم نے مزید پروٹیکٹ کیا ہے۔ آپ کو یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عمل نہیں ہوتا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اچھا، ہاں کہ وہ معاشرہ کہ بھائی ان کی شکایات موجود ہیں، وہ بالکل ہیں، بالکل ہیں، ایڈریس ہونا چاہیے، کبھی ہم بات بھی کریں گے، میں تو کہتا ہوں میں کھل کے ایڈریس کرنا، ماننا بھی چاہیے،
ان سے دلجوئی کرنی، محبت کرنی چاہیے، اقلیت میں ہے نا، بالکل ٹھیک، ذمہ تو نہیں ہے، ان کا وہ حق زیادہ اب بنتا ہے، اسٹیٹ کے سٹیزن ہے، وہ ذمہ نہیں ہے اس وقت، ایکول سٹیزنز، ایکول سٹیزن ہے، ایکول سٹیزن، اور لیکن آئین نے الٹا تھوڑا ان کو مزید پروٹیکٹ کیا ہے، ٹھیک، وہ ہمیں کرنا ہے۔ ہاں جو دنیا میں ویسے یہ ایک رسم ہے بھی کمزور صحیح، لوگ ہیں نا، کمزور جو بھی طبقہ ہے، ولنریبل کلاسز ہیں، ولنریبل ہے، اس کو ہم نے مزید، اور قرآن، میں آپ کو بتاؤں یہ حدیث شریف سے آیا تصور، چونکہ ہم آپ کو پتہ نا اس میں اسلامی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انا ولی من لا ولی اللہ، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا گارڈین ہوں، جس کا کوئی، میں اس کا خیال کرنے والا ہوں، میں اس کا رکھوالا ہوں، کفیل ہوں۔ ہاں ولی کے جتنے مفاہیم آپ ذہن میں، 50-100 مفاہیم، بالکل، دوست کے، خیال کرنے والے کے، گارڈین کے، یہ مروجہ مفہوم ہے، میں اپنی طرف سے دانشوری جی نہیں جی کر بالکل، رہا، ہمارے علماء یہاں نے لکھا ہے، ہماری کتب میں، ہمارے ان کی کتب میں، قانون موجود میں ہے، ہمارے فقہاء نے لکھ دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں ہر اس آدمی کا دوست، ولی، خیال کرنے والا ہوں جس کا دنیا میں کوئی نہیں، یتیم، مسکین، وہ عورتیں جن کا لوگ خیال نہیں کرتے، غریب کام کرنے والے، وہ لوگ جو معاشرے میں کمزور ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے ہیں یا کسی سماج سے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ میں ان کا بڑا ہوں۔ یہ گویا کہ ایک مثبت طریقے سے آپ نے ہمیں موٹیویٹ کیا۔ تو اسٹیٹ ہماری اس وقت اسٹیٹ نمائندگی کرتی ہے نا، ہماری دینی تعلیمات کی نمائندگی سیاسی سطح پر ہمارا آئین کرتا ہے نا، ہمارا آئین اسلامی آئین ہے، لہذا وہ کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ بھائی دیکھو آپ معاشرے میں کمزور ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری ریاست آپ کے ساتھ ہے، میرے مسلمان جو ہیں جنہوں نے مجھے بنایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو گویا کہ یہ بہت خوبصورت آئین ہے، اللہ بھلا کرے ہمارے ان علماء کا، علماء سیاست ہو یا علماء قانون ہو، یہ مل جل کے بنا ہوا ہے نا، یا علماء دین ہو، یہ آئین، اس کے اصول ہمارے بہت عرصے سے ڈیبیٹ ہوئے اور سب نے قبول کیے، اور یہ بڑا پروگریسو دین ہے، ہمارا دین بھی اور ہمارا آئین بھی بہت پروگریسو ہے۔ ہمیں اس کو مطلب خوشی سے، اعزاز سے ہم قبول کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، خود آئین کی جو ہمارے اس کے جو خصائص ہیں، جو اس کی اپنی خاص خوبیاں ہیں جو اس کو ممتاز کرتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اسی آئین میں جو مختلف ہماری اقلیتیں ہیں ان کو یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ ان کو اس بات کی آزادی بھی ہے کہ وہ اپنے، نہ صرف یہ کہ اپنے مذہب کے اوپر اپنے طور طریقے سے عمل کریں، بلکہ اس کی ترویج کے لیے بھی حکومت مناسب ماحول فراہم کرے گی۔ یہ بات اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے تصحیح کریں۔ دیکھیے نا، میں آپ کو سادہ مثال دوں، میں بچہ تھا تو میں نے کتاب میں دیکھا تو وہ ایک کورس انہوں نے بتایا کہ اگر آپ نے بائبل پڑھنی ہے تو آپ یہ کورس پڑھنا، خط و کتابوں کا کورس، جی ہے، تو میں نے حصہ لے لیا، بالکل، بائبل سوسائٹی لاہور تھی۔ آپ جائیں، میں پھر بڑا ہوا، میں لاہور گیا تو بائبل سوسائٹی گیا، اور وہاں مختلف طرح کی بائبل چھپتی ہے۔ پھر میں اور بڑا ہو گیا، میرے پاس پیسے آ گئے تو میں نے 4-5 زبانوں میں بائبل کا ترجمہ خریدا۔ میرے اب وہ چھپ رہے ہیں نا، تقسیم کر رہے ہیں نا، ٹھیک، یہ ان کو حق ہے، پاکستان کے آئین میں عمل بھی ہو رہا ہے اس پہ۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ادارے موجود ہیں، کر رہے ہیں۔ میرے پاس ہر عیسائیوں مذہب کی کتاب چھپتی آ جاتی ہے میرے پاس، تو چھپ رہی ہے نا، چرچ ان کے بیٹھے ہیں نا، وہ خطاب کر رہے ہیں نا لوگوں کو، علماء باہر جا رہے ہیں نا، علماء عیسائی بات چیت کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارے یہاں ہے۔ بہت حد تک ہمارا سوسائٹی ٹالریٹ کرتی ہے معاملات میں، تو حکومت کا فرض ہے کہ جب فریڈم ہم نے ریلیجن لکھ دی، ہم نے کہا کہ آپ کا مذہب کی ہر ایک کو آزادی ہے اور کوئی جبر نہیں کرے گا، تو ریاست نے ماحول مہیا کرنا ہے نا، بالکل، کہ میرا جو اور اس مذہب پہ لکھا ہے کہ جی کرنا ہے، میرا جو مذہب ہے، میں اس کی ماحول بنانا نا میرے لیے، ماحول تو ریاست بنائے گی نا، مجھے روکے کوئی نا، مجھے گرفتار کوئی نہ بالکل کرے۔ بالکل، تو یہ اس طرح کا، لیکن یقیناً اس کے اوپر وہی ہے کہ جو پاکستان کی عوام نے جو شرائط لگا دی اس کے تحت ہوگا، ورنہ آپ دیکھیں روز چرچ بن رہے ہیں نا، اور ٹیمپل بھی بنتے ہیں۔ میں رہا ہوں بہت عرصہ وہاں عمر کوٹ سندھ میں، 70% آبادی ہندو تھی، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، وہ لڑتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمان، خوشی کی بات ہے، یہاں تو ہم بہت لڑتے ہیں نا، آپ یقین کریں سندھ میں ہندو اور مسلمان اور عیسائی بالکل آپس میں شیر و شکر کی حیثیت سے رہتے۔ پورے تھرپارکر میں آج تک بہت ساری جگہ بڑی آئیڈیل ہے، کوئی جن کو آپ واقعہ رول نہیں ماڈل ہوا کہہ سکتے آج ہیں دوسروں تک، کے لیے۔
پتہ ہی نہیں چلتا ہے. آپ یقین کریں ایسا اچھا معاشرہ ہمارے پاکستان میں ہے, ہمیں فخر کرنا چاہیے. ہم اصول کی بات کریں گے. اصول میں یہ ہے کہ ہمارے آئین میں, ہمارے قانون میں کسی کو مذہب پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. کوئی اگر کسی کو کنورشن پہ کرے گا تو اس کو سزا ہو سکتی ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئین قانون کے خلاف ہے. لیکن وہ شادی کے معاملے میں ہوتا ہے, اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی کوشش اب ہو رہی ہے, ہونا بھی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہونا چاہیے, بچی کو کوئی ورغلا کے اس کا مذہب تبدیل نہ کرے, میں خود اس حق میں نہیں ہوں. ہاں شعوری طور پہ کوئی کرنا چاہتا ہے, ہم اس کو منع لیکن نہیں اس کا کر طے کرنا کہ یہ شعوری تھا یا جی اس کے جبری لیے تھا. ایک شرط عمر ہے, ایک شرط اس کی ایج ہے نا. ایک آدمی عاقل بالغ ہو گیا, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جی اس نے شعوری فیصلہ کیا. ایک آدمی 12 سال کا, اس کو زیادہ امکان ہے نا کہ ورغلاوے میں آ جائے گا. صحیح. دماغ اس کا آزاد نہیں ہوا, ہم نے اس کو ایک ایڈلٹ مانا نہیں, اسلام نے بالغ نہیں مانا, قانون نے اس کو ایک فرد نہیں مانا پورا. ابھی ہم نے اس کو معاہدے کی اجازت نہیں دی, ہم نے اس کو لائسنس نہیں دیا, ٹھیک, ہم نے اس کو جاب نہیں دی. یہی کرتے ہیں نا ہم اس کو آرمی میں نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں نہیں بچہ ہے ابھی. تو یہ چیزیں اس تناظر میں آتی ہیں. ظفر خان صاحب بے انتہا شکریہ تشریف آوری کا, لیکن آئین پاکستان اور اس کی اہمیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر گفتگو کا سلسلہ ابھی آپ کے ساتھ جاری رہے گا. ہمیں آپ کی ابھی بہت ضرورت ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, لیکن آئین پاکستان اور ریاست کا جو اسلامی ریاست کا تصور ہے اس کی روشنی میں چند اہم ترین موضوعات جو ہیں وہ ابھی باقی, جو کہ آئندہ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.